شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نوشاد حسین شیئر کر رہے ہیں انڈیا دہلی سے۔ نوشاد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے جو بہنوئی ہیں ان کے تایا ابو کی بیٹی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا آئی وٹنس میں خود ہوں۔ اب میری ایج 25 ایئرس ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میری عمر 15 سال تھی۔ ان کی جو بیٹی تھی اس کا نام آسمہ تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ اس کی شادی اس کے ہی ایک کزن تھے خالد، جن کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ شروع میں سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن شادی کے کچھ وقت کے بعد خالد نے آسمہ میں ایک عجیب و غریب بدلاؤ دیکھا۔ وہ جس چیز کو بھی بیٹھ کر دیکھنا شروع کرتی تھی اس چیز کو کافی دیر تک گھورتی رہتی تھی، اور جب وہ اس چیز کو گھورتی رہتی تھی تو اس کے چہرے کے آثار بدلنے لگ جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ عجیب و غریب آوازوں میں بولنا شروع کر دیتی تھی۔ جب وہ آوازیں نکالتی تھی تو وہ آواز کبھی مرد کی ہوتی تھی تو کبھی کسی اور عورت کی۔ اس کے ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ جب اس کو پوچھنا چاہتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ ایک دم سے وامٹنگ کرنا شروع کر دیتی تھی، اور جب وہ وامٹنگ کرتی تھی اس کی وامٹنگ میں سے سوئیں نکلتی تھیں اور اس کے ساتھ بال نکلتے تھے۔ میں نے خود ان کو وامٹنگ کرتے دیکھا تھا۔ اب ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئے۔ تب ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کو کسی عامل صاحب کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جب ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے تو آسمہ نے عجیب و غریب انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ ایک درگاہ تھی، اس درگاہ کے اوپر شاہ جہان پور ایک درگاہ تھی۔ جب وہاں پر جا کر اس کو لے کر گئے تو وہاں پر جاتے ساتھ اس نے عجیب و غریب آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ اس کے اوپر وہ جن حاضر ہو گیا۔ اس جن نے یہ کہا کہ میں اس پر عاشق ہوں، اور میں اس پر آج سے عاشق نہیں ہوں، یہ جب چھوٹی سی تھی میں اس پر تب سے عاشق ہوں۔ وہاں پر جو عامل صاحب تھے انہوں نے اس کو یہ کہا کہ اس کی جان چھوڑ دو، اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تب اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں اس کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، میرا اس سے نکاح ہو گیا ہے، میں اس کے نکاح میں آ گیا ہوں، اب جو مرضی ہو جائے، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ اس کو لے کر واپس آ گئے۔ ہر درگاہ ہر جگہ لے کر جایا کرتے تھے، لیکن کسی جگہ سے کوئی افاقہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی، عجیب و غریب آوازوں میں بولتی تھی۔ اسی دوران جب وقت گزرتا گیا تو اس کے ہاں جب اس کی اولاد کی پیدائش کا وقت تھا تو گھر پر ہی وہ سب ہوا، لیکن اس دوران بھی وہ مردانہ آواز میں عجیب و غریب کہکے لگاتی رہی۔ اس حالت میں بھی اس کے اوپر وہ شیطان جن اس کے اوپر سوار تھا۔ اس کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اب اس کی حالت دن بدن اور خراب ہونے لگ گئی، وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی۔ تب اس کے گھر والے جو تھے، جو خالد تھا، اس کو اجمیر شریف لے کر گیا۔ جب اجمیر شریف لے کر گیا تو وہاں پر اس کی کچھ دن حالت ٹھیک رہی۔ جب وہ وہاں سے واپس آئی تو مسلسل بیمار رہنے لگ گئی۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی سوکھا کانٹا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی۔ ہر طرح کے علاج ہوئے، ہر طرح کی جگہوں پر اس کو لے جایا گیا، مگر اس خبیث جن نے اس کی جان نہیں چھوڑی۔ بالآخر وہی ہوا جو اس نے کہا تھا کہ اس کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اس کی موت ہو گئی اور وہ مر گئی۔ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے سب نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت ایک لڑکی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جو اس کی حالت ہوئی وہ بہت زیادہ دل دہلا دینے والی تھی۔
اب اس کی جو بیٹی ہے، اس کی بیٹی بھی کبھی کبھی عجیب و غریب آوازوں میں بولتی ہے، اس کی بھی آواز بولتے بولتے ایک دم سے بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ بھی اکثر اب عجیب و غریب نظروں سے چیزوں کو گھورنے لگ جاتی ہے۔ ہم لوگ سب بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی، ایک ایسی سٹوری تھی جس کا میں آئی وٹنس خود ہوں۔ نوشاد کہتے ہیں میں آپ کے چینل پر نیا ہوں، جب میں نے آپ کے چینل کی سٹوری سنی تو میں نے بھی آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی۔ بہت شکریہ نوشاد آپ کا، اسی طرح سے آپ اور بھی سٹوریز میرے چینل پر ضرور آن ایئر کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین علی شاہ اٹک سے شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے ایک سٹوری شیئر کی تھی کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک کنواں ہے جس کے اوپر سے میرے چاچو کو بھی ایک دفعہ ان جنات نے مارا تھا۔ وہاں پر ایک چڑیل پچھل پیری کا بسیرا ہے جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ آج سے 3 دن پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا، میں عصر کے نماز کے بعد اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک لڑکا عمر ہے، عمر کو شام کے ٹائم شاپ سے کوئی چیز لینے جانا تھا۔ اب جو ہم لوگوں کے گاؤں میں جو دکانیں ہیں، جو شاپس ہیں، وہ تھوڑی سی دور پڑتی ہیں، اور اس کنویں کے ساتھ والا ہی روڈ لگتا ہے، یعنی کنویں کے سامنے وہ روڈ ہے جہاں سے گزر کر شاپ کی طرف جانا ہوتا ہے۔ وہ شاپ پر گیا، جب وہاں سے وہ چیزیں وغیرہ لے کر واپس آ رہا تھا تو اس کو کنویں کے سامنے والے روڈ کے اوپر یلو کلر کی، پیلے رنگ کی 2 آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور بھاگتا ہوا پیچھے شاپ کیپر کے پاس آیا اور آ کر اس کو یہ کہنے لگا کہ مجھے وہاں پر چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے میرے گھر تک تو چھوڑ آؤ۔ جس پر شاپ کیپر نے اس کو یہ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ تمہارے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگوں نے اپنے ذہن میں خوف بٹھایا ہوا ہے کہ اس کنویں پر چڑیل کا سایہ ہے، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے، تم وہم کر رہے ہو، آیت الکرسی پڑھو اور چپ چاپ چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ تبھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ واپس جب وہاں سے گزرنے لگا، جیسے ہی اس کنویں کو اس نے کراس کیا، اس کو اپنی بیک سائڈ سے ایک عورت کی آواز آئی۔ اس نے باقاعدہ اس کا نام لیا اور اس کو یہ کہنے لگی، یہ دیکھو میرے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، مجھے بہت درد ہو رہی ہے، ذرا میرے پاس آؤ، آ کر میرا پاؤں دیکھو۔ عمر کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کنویں کے پاس سے صرف اس چڑیل کی ہی آواز آتی ہے اور کسی کی آواز نہیں آتی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا، اس نے آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے اس نے آیت کرسی پڑھنا شروع کی، وہ جتنا تیز چلنا چاہتا تھا اس کے قدم اتنے ہی لڑکھڑانے لگ گئے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی کمر کے اوپر بہت زیادہ وزن آ گیا ہے۔ اس کی جو کمر تھی وہ پوری طرح سے اکڑ چکی تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ جیسے کیسے کر کے اس نے سامنے مسجد دیکھی اور تیزی سے مسجد کی طرف گیا۔ جب مسجد کی طرف گیا تو اس کو اپنے کمر کا کچھ بوجھ ہلکا محسوس ہوا۔ مسجد کی ساتھ والی گلی سے ہو کر وہ سیدھا گھر آیا۔ جب گھر واپس آیا تو اس کی یہ کنڈیشن دیکھ کر گھر والے پریشان ہو گئے، اس کی کمر میں بہت زیادہ درد تھا۔ تبھی اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میری کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور مجھے وہاں سے آواز بھی آئی تھی۔ اس کی امی نے اور ابو نے اس کو بہت ڈانٹا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر ایک چڑیل پچھل پیری کا بسیرا ہے، پھر تم کیوں اتنی رات کو دکان کی طرف اکیلے گئے؟ اگر تمہیں جانا ہی تھا تو اپنے بھائی یا کسی کزن کو ساتھ لے جاتے۔ اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس ٹائم نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے گاؤں میں اب باقاعدہ سے سارے گاؤں والے دوبارہ سے سوچ رہے ہیں کہ کسی عامل صاحب کو بلایا جائے جو اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ وہ حد سے زیادہ اپنا آپ ظاہر کرنے لگی ہے۔ یہی نہیں، پورے گاؤں میں اعلان کیا گیا ہے کہ جو وہاں کی شاپس ہیں وہ جلد از جلد بند کر دی جائیں۔ رات 9 بجے سے پہلے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، پہلے پھر بھی دیر سے ہوتی تھی، لیکن جب سے اس نے دوبارہ سے اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، اب شاپس جلدی بند ہو جاتی ہیں۔ وہ جو امام مسجد والی میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی، وہ ایک عامل صاحب ہم لوگوں کے گاؤں کے ہی تھے جنہوں نے اس جگہ پر جا کر اس مدرسے کے پاس سے اس چڑیل کا سایہ ختم کیا تھا۔ ان کی وفات ہو چکی ہے، اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید دوبارہ سے گاؤں والوں کی مدد کرتے، اور یہ جو چڑیل اب دوبارہ سے گاؤں والوں کو تنگ کرنے لگی ہے وہ اس کو بھی یہاں سے دور کر دیتے۔ ابھی سب گاؤں والے پریشان ہیں اور آپ سب سے دعا کے طلبگار ہیں کہ دعا کریں کہ ہم لوگوں کو جلدی کسی بڑے عامل کا پتہ چلے جو اس کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ جیسے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی جائیں تو جس طرح وہ کنواں نظر آتا ہے وہاں پر بہت بڑے بڑے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، اگر اس طرف نظر بھی پڑ جائے تو دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ نظر نہ آ جائے، کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ شام مغرب کے بعد اگر کوئی غلطی سے بھی اس راستے سے گزرے
تو وہ ضرور آواز دیتی ہے اور آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس انداز میں بولتی ہے کہ جیسے اس کو مدد چاہیے ہو۔ کبھی وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کبھی وہ گھر والوں کے آواز میں اسی ساؤنڈ میں بولنا شروع کر دیتی ہے کہ شاید کوئی میری آواز سن کر یہاں پر آ جائے۔ ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ یہ ابھی ریسنٹلی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زین علی آپ کا۔ اللہ آپ لوگوں کی مشکل آسان کرے اور جو بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے وہ جلدی ہو۔ کوئی ایسی صاحب علم ہستی آپ لوگوں کو ملے جو آپ لوگوں کو اس پریشانی سے نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کیسر شیئر کر رہے ہیں میاں والی سے۔ کیسر کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے میرے ابو نے سنائی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے والد صاحب ینگ ہوا کرتے تھے۔ ابو بتاتے ہیں کہ جس گاؤں میں وہ لوگ رہتے تھے وہاں پر ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ جن لوگوں کی وہ حویلی تھی وہ گاؤں کے ذمہ دار تھے، اور وہ حویلی ان کی بہت زیادہ پرانی آباء و اجداد کی ان کی وہ حویلی تھی۔ اب آ کر وہ حویلی جو تھی وہ بہت زیادہ مخدوش ہو چکی تھی، یعنی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کبھی بھی اس کے چھت گر سکتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ حویلی کا کچھ حصہ انہوں نے گرانا شروع کر دیا، اس نیت کے ساتھ کہ حویلی کا کچھ حصہ گرا کر ہم نیا ڈالنا شروع کر دیں گے۔ جن دنوں میں ان لوگوں نے اپنی حویلی کا آدھا حصہ گرانا شروع کیا، ان دنوں میں ان کے گھر کی جتنی بھی خواتین تھیں، ان کے اور بھی رشتہ دار تھے گاؤں میں۔ تھوڑے سے ہم لوگوں کے گاؤں سے بالکل بہت زیادہ دور نہیں، واکنگ ڈسٹنس پر ہی ایک اور آبادی تھی، وہ بھی گاؤں ہی تھا۔ وہاں پر ان کے کچھ رشتہ دار تھے، وہ لوگ وہاں پر چلے گئے کہ جتنے دنوں میں کچھ کام شام سے ہی ہو جائے گا ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ بچے بھی تھے ان کے گھر میں، بزرگ بھی تھے، تو جیسے وہاں پر مٹی اور وہ سارا کچھ تھا، سامان انہوں نے اپنے باقی کے 1-2 کمروں میں رکھ دیا اور باقی حصہ گرانا شروع کیا۔ جس رات ان لوگوں نے، وہ پہلی رات تھی جب انہوں نے اپنے 2 دن لگا کر گھر کا کچھ حصہ گروا دیا تھا، اور گھر کو تالا لگا کر وہ لوگ اپنے ان رشتہ داروں کی طرف چلے گئے۔ یہ بات گاؤں کے سبھی لوگ جانتے تھے۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک چوکیدار تھا جو رات کے ٹائم پہرا دیا کرتا تھا۔ اس کو خصوصی طور پر کہا گیا تھا کہ بھی کچھ کمروں میں سامان موجود ہے تو کوشش کرنا کہ رات کو پہرا دیتے وقت حویلی کا جو حصہ ٹوٹا ہوا ہے اس طرف سے زیادہ تم چکر لگاتے رہنا۔ جیسے ہی چوکیدار بتاتا ہے کہ میں رات کے تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے سوچا کہ میں گھر جانے سے پہلے ایک دفعہ حویلی کے اس حصے کو بھی چکر لگا لوں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ کر وہاں پر آ جائے کہ حصہ ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی سامان اٹھا لے۔ چوکیدار کو یہ لگا تھا کہ شاید وہاں پر ان کے مالکان میں سے بھی کوئی موجود ہوگا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو حویلی کا جو مین حصہ تھا، جو اگلا دروازہ تھا، اس پر تالا تھا۔ جیسے وہ پچھلی طرف جانے لگا تو اس کو عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ آواز ایسے تھی جیسے عورتیں بین کر رہی ہوں۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ حویلی کا اگلا دروازہ تو بند ہے، تو پھر یہ پچھلے دروازے کی طرف رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں، جس طرف سے حویلی ٹوٹی ہوئی ہے؟ کافی بڑی ان لوگوں کی حویلی تھی۔ وہ چلتا چلتا جب حویلی کے اس حصے کی طرف گیا تو آدھی سے زیادہ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، کمرے گرائے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹی ہوئی دیواروں اور گرے ہوئے کمروں کے درمیان میں اس نے دیکھا 15 سے 20 عورتیں ہیں۔ وہ بیٹھی ہوئی تھیں ایک گول دائرہ بنا کر، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے درمیان میں کوئی چارپائی ہے۔ اس چارپائی کے اوپر باقاعدہ جیسے کوئی میت پڑی ہے اور اس کے اوپر ایک چادر ہے، اور جیسے عورتیں میت کے ارد گرد بین کرتی ہیں، روتی ہیں، ویسے وہ رو رہی ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو صرف عورتیں ہی ہیں، یہاں پر تو کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، تو اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ آگے جائے۔ وہ جلدی سے تیزی سے بھاگتا ہوا گاؤں کے جو باقی کے گھر تھے، حویلی کے سامنے والے، ساتھ والے، ہم لوگوں کے بھی گھر وہیں پر تھے، اس نے ان کے دروازے بجانے شروع کر دیے۔ جیسے ایک گھر سے لوگ جاگے، دوسرے سے جاگے، تیسرے سے جاگے، تقریباً پوری گلی جاگ گئی۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ جن لوگوں نے یہ حویلی گرائی ہے ان کے پچھلے حصے پر تو عورتیں بین کر رہی ہیں، کوئی میت پڑی ہے، لیکن گھر کا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ آپ لوگ میرے ساتھ آئیں۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اکیلی عورتوں میں جا کر ان سے بات کروں، رات کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ بہت اونچا بین کر رہی ہیں، رو رہی ہیں جیسے کوئی مر گیا ہو۔ جیسے وہ اپنے ساتھ کافی زیادہ آدمیوں کو لے کر اور کچھ عورتوں کو بھی لے کر حویلی کے پچھلے راستے کی طرف گیا، کچھ لوگوں نے حویلی کا اگلا دروازہ بھی بجانا شروع کر دیا کہ شاید یہاں پر کوئی ہو۔ اگر کوئی گاؤں میں، محلے میں کوئی فوت کی ہوئی ہو تو سب کو پتہ ہوتا ہے، تو پھر یہ ایک دم سے ٹوٹے ہوئے حصے میں یہ لوگ بین کیوں کر رہے ہیں؟
جب وہ لوگ وہاں پر گئے تو وہاں پر نہ عورتیں تھیں، نہ میت تھی، نہ کوئی رونے کی آواز۔ چوکیدار نے قسمیں اٹھائیں کہ میں نے ابھی یہاں پر 15 سے 20 عورتوں کو بین کرتے دیکھا ہے جو یہاں پر بیٹھ کر رو رہی تھیں، سر پیٹ رہی تھیں، اور یہاں پر میں نے چارپائی بھی دیکھی۔ سارے لوگ بڑے زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ خیر چوکیدار کو بھی تسلی دی، اس کو اس کے گھر بھیجا اور سب اپنے گھر واپس آ گئے۔ گاؤں میں جیسے لوگ جلدی جاگ جاتے ہیں، جیسے لوگ صبح فجر سے پہلے جاگے، فوراً سے گاؤں کے کچھ آدمی اکٹھے ہو کر ان لوگوں کی طرف گئے جہاں پر وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر تھے۔ جب وہاں پر ان لوگوں نے دیکھا کہ اتنی صبح گاؤں کے لوگ آئے ہیں، ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید کوئی چوری ہو گئی ہے، تو یہ لوگ بتانے آئے ہیں۔ وہ لوگ گھبرا کر باہر آئے تو گاؤں کے لوگوں نے انہیں یہ سارا ماجرا بتایا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ تھک بہت زیادہ گئے تھے تو ہم لوگ سارے پھر ادھر ہی آ گئے، ہم لوگ تو ادھر گئے ہی نہیں، اور وہاں پر ہم لوگوں کے گھر میں تو کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ خیر گاؤں والوں نے ان کو یہی کہا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں آئیں، کیونکہ تاکہ آپ لوگ اپنے گھر کی خود حفاظت کر سکیں۔ وہ جو آدمی تھے گاؤں والوں کے ساتھ ہی واپس آ گئے ان کی طرف، یعنی گھر میں اطلاع دے کر ان کے ساتھ ہی آ گئے۔ جب گھر آئے، گھر کا دروازہ کھول کر دیکھا، گاؤں والوں نے بھی اندر جا کر دیکھا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ جن کمروں کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے وہ کمرے بند تھے، اور جو ٹوٹے ہوئے حصے تھے وہاں پر کچھ اینٹوں کے اوپر بالکل تازہ فریش بلڈ گرا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پر خون دیکھا، ان گھر والوں نے بھی دیکھا، گاؤں والوں نے بھی دیکھا، سب پریشان ہو گئے۔ خون کافی زیادہ اینٹوں پر پھیلا ہوا تھا۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خون کس کا ہے۔ اگر کسی جانور کا ہوتا تو وہاں پر وہ جانور مردہ پڑا ہوا ہوتا، اگر وہ کوئی جانور نیچے بھی آیا تھا تو جب وہ لوگ گھر گرا رہے تھے تو وہ لوگ تب دیکھتے، تو پھر یہ خون کس کا تھا۔ وہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس بات پر پورے گاؤں میں چرچا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ان گھر والوں کی وہ جو جن کی حویلی تھی وہ عورتیں بھی وہاں پر آ گئیں۔ ان سب نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو 2 کمرے ہیں جن میں ہم لوگوں نے سامان رکھا ہے، ہم لوگ ادھر ہی رہ لیں گے، گھر کو خالی نہیں چھوڑنا۔ یہ خون دیکھا ہے، پتہ نہیں یہاں پر ایسا کیا ماجرا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ بتاتے ہیں، رات کا ٹائم ہوا، مغرب کے بعد ان اینٹوں والی طرف جہاں پر ان لوگوں نے وہ ملبہ گرایا ہوا تھا، کچھ چیزیں گرائی ہوئی تھیں، وہاں سے کچھ ہلچل سی محسوس ہونے لگ گئی۔ ابھی مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، تب تک سارے گاؤں والے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بھی شور شرابہ تھا، بچے تھے، ان لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہوا، لیکن 1 سے 2 دفعہ انہیں ایسا لگا جیسے اینٹوں کو کوئی چھیڑ رہا ہے، لیکن انہوں نے مخصوص جیسے گاؤں کی زبان میں ان کو یہ لگا ہوگا کہ جیسے کوئی کتا یا کوئی بلی ہوگی، تو وہ اس کو بھگانے کی سینس میں اس طرف کچھ نہ کچھ پھینک دیتے تھے اور وہ آواز بند ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی رات سونے کا ٹائم ہوا، شدید سردی کا موسم تھا، ہر کوئی اپنے کمروں میں ہی سوتا تھا۔ ان لوگوں نے انہی کمروں میں سونے کا رخ کیا۔ کچھ لوگ ایک کمرے میں تھے تو کچھ لوگ ایک کمرے میں تھے۔ جیسے وہ لوگ ابھی اپنے کمروں میں سوئے ہی تھے تو رات کے ٹائم دوبارہ سے ان کو اپنے گھر میں سے رونے کی، بین کرنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت سی عورتیں اکٹھی ہو کے رو رہی ہیں، اور آج رونے پیٹنے کی آوازیں ان کے گھر کے اندر سے آ رہی تھیں۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ جیسے ہی ڈرتے ڈرتے لوگوں نے دروازے کھولے تو ان لوگوں کو وہی منظر نظر آیا جو گاؤں والوں نے انہیں بتایا تھا۔ وہ منظر صرف کچھ دیر کے لیے ہوتا تھا، یعنی رونے کی آوازیں آنا، ان عورتوں کا میت کے پاس بیٹھے ہونا۔ جب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور سارے ایک کمرے میں آ گئے۔ ان کی فیملی میں بڑے بزرگ دادا دادی بھی تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان کی رونے کی آوازیں، ان کے جو قد کاٹ ہیں، ان کی جو شکلیں ہیں، اور جیسے یہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، یہ جنات ہیں، یہ غیر مرئی مخلوقات ہیں۔ اگر اس طرف سے دوبارہ آواز آئے تو اس طرف مت جانا۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے فجر کا ٹائم ہوا، ان لوگوں نے مسجد کا رخ کیا۔ مسجد میں جو امام صاحب تھے وہ سید بھی تھے اور بہت زیادہ جنات وغیرہ کے عملیات کو بھی جانتے تھے، اس کے ساتھ امامت بھی کرواتے تھے، لیکن وہ کوئی جادوگر وغیرہ نہیں تھے، جنات کو قابو کر لیا کرتے تھے۔ ان کو جب یہ بات بتائی گئی، وہ ان کے ساتھ آئے۔ جیسے وہ ٹوٹے ہوئے حصے میں آئے، انہوں نے گھر والوں کو اشارہ کیا کہ کمرے کے اندر چلے جائیں۔ جب وہ کمرے کے اندر گئے تو عامر صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کی، تو وہ جنات، ان کا پورا خاندان ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان لوگوں نے اتنے پرانے کمرے گرائے ہیں، ان کمروں کی دیواروں کے اوپر، ان کی چھتوں کے اوپر ہم لوگوں کے خاندان آباد تھے، ان لوگوں نے وہ گرا دیے، اور جب ان لوگوں نے وہ گرائے ہیں تو ان کے نیچے ہمارے بچے اور خاندان کے کچھ لوگ آ کے مر گئے ہیں۔
ہم لوگ 2 راتوں سے یہاں سے میتیں اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، ہم لوگ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان لوگوں نے ہم لوگوں کے گھر توڑے ہیں، ہم لوگوں نے ان کو خون بھی نشانے کے طور پر دیا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے ہم لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، ہم بھی ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ان لوگوں کے گھر بہت خستہ حال ہو گئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے یہ چھت اور یہ گھر گرائے ہیں، ان کو معاف کر دو، ان کو نقصان مت پہنچاؤ۔ لیکن وہ کسی طرح سے نہیں مانے۔ پھر جو عامل صاحب تھے انہوں نے ان گھر والوں کو ساری حقیقت بتائی۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ بکرے صدقہ کر کے وہاں پر پھینکے، قرآن خوانیاں کروائیں، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ 40 دن کے بعد ان کے گھر میں اسی طرح سے اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے گھر میں سے 2 سے 3 بچے بھی مر گئے، اور ان کے گھر میں سے ان کے جو بزرگ دادا جی تھے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ جتنے جنات کے افراد مرے تھے اتنے ہی ان لوگوں نے ان کے گھر کے مار دیے۔ وہ لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ان لوگوں نے وہ حویلی ہی چھوڑ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ حویلی کھنڈر بن گئی۔ میرے ابو بتاتے ہیں 1 سال کے اندر اس حویلی کا نقشہ اس طرح سے ہو گیا تھا جیسے 100 سال پرانا کھنڈر ہے۔ وہاں پر اتنے بڑے بڑے درخت اگے تھے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں چلے گئے تو اس کے بعد کوئی بھی گاؤں والا ڈر کے مارے اس طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ جو حصہ گرا ہوا تھا وہ ویسے ہی رہ گیا، جو کمرے خالی تھے وہ خالی ہی رہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بارشیں، آندھیاں، طوفانوں کے ساتھ وہ دروازے بھی گر کے ٹوٹ گئے۔ کبھی وہاں پر کوئی جانور بھی غلطی سے پاؤں نہیں رکھتا تھا۔ اکثر وہاں سے رات کے ٹائم کسی آدھی رات کی کسی پہر میں کسی عورت کے رونے کی، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی۔ چوکیدار بھی اس طرف سے نہیں گزرتا تھا۔ میرے ابو کہتے ہیں پھر ہم لوگوں نے بھی وہ گاؤں چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں پر ایک عجیب سا بہت پرسرار سا ماحول ہو جاتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی تو وہ بالکل گاؤں کا حصہ وہ گھر تھا، وہ حویلی گاؤں کا ایک حصہ تھی، اور بالکل چوراہے پر پڑتی تھی وہ حویلی۔ وہاں سے آنے جانے والے لوگ بہت خوفزدہ ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ گلی خالی ہو گئی۔ اس ایک حویلی کی وجہ سے وہ پوری گلی خالی ہو گئی، اور ہم لوگ بھی اس گاؤں کو چھوڑ کر میاں والی میں شفٹ ہو گئے۔ یہ ہم لوگوں کے ابو کی بتائی ہوئی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ کیسر آپ کا۔ لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ہوش ربا ناول کی ایپیسوڈ ڈیلی اپلوڈ کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں۔ اب ناول بہت زیادہ ہارر اور تھرلنگ ہوتا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے والدین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔